انسان جس طرح جسمانی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر جو روح ہے اس کی بیماریاں روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں۔ انسان کے اندر روحانی بیماریاں پنپ رہی ہوتی، بڑھ رہی ہوتی ہیں، انسان کو ان کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ بیماریاں صرف دنیا نہیں آخرت بھی برباد کر رہی ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریاں صرف انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس کا تعلق انسان کی اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے۔ روحانی بیماریاں انسان کی اس دنیا کی زندگی کو بھی خراب کرتی ہیں اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ اس لیے جسمانی بیماریوں سے زیادہ انسان کو روحانی بیماریوں کا علم ہونا زیادہ ضروری ہے۔ روحانی بیماریوں کے بارے میں ہی آج کل بات چل رہی ہے۔ کل غیبت کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ آج جو حدیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بیان کی، اس نے آپ نے ارشاد فرمایا، چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چغل خور کسے کہتے ہیں؟ چغلی کی تعریف کیا ہے؟ چغلی ایسے عمل کو کہتے ہیں دو آدمیوں کے درمیان بدگمانی پیدا کرنا، دو آدمیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا فتنہ پیدا کر دینا، کسی ایسے دو قبیلوں کے درمیان، کسی ایسے چند افراد کے درمیان، چاہے وہ بات صحیح بھی ہو، کسی کی صحیح بات سنی، جا کر اس کے مخالف کو جس کے متعلق اس کو بتا دی، پتہ ہے اس سے ان کے تعلقات بگڑ جائیں گے، تعلقات خراب ہو جائیں گے، صحیح بات بھی ہو تو اس کو بھی بیان کرنا حرام ہے جب پتہ ہو ان کے درمیان فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بہت برا عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیار عباد اللہ الذین اذا رأوا ذکر اللہ، دنیا کے اندر سب سے بہترین لوگ، اچھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ آگے فرمایا وشر عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ، برے لوگ وہ ہیں جو دنیا میں چغل خور ہوتے ہیں۔ اس سے چھوٹا عمل نہیں کہ دونوں افراد کے درمیان بدگمانی لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کا سبب بن جانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے پاس سے گزر رہے تھے، دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤں کیوں ہو رہا ہے؟ ایک کو اس لیے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں کی احتیاط نہیں کرتا تھا، دوسرا فرمایا یہ چغل خور آدمی جو چغلیاں کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ انسان کے اندر روحانی بیماری ہوتی ہے کہ انسان مجلس سے کوئی بات سنتا ہے اور جا کے دوسرے کو نقل کر دیتا ہے، کسی کی بات کسی سے سنی جا کے کسی کو بتا دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی بازار میں غلام خریدنے گیا، جس سے خریدنے لگا اس نے کہا یہ غلام بہت اچھا ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، لیکن اس میں ایک کمی ہے، یہ وہ کیا ہے؟ یہ چغل خور ہے۔ خریدنے والے کا خیر ہے چغلیاں کر لے گا، کیا کر لے گا؟ وہ خرید کے لے آیا۔ چند دن گزرے، ایک دن اس مالک کی بیوی سے کہنے لگا تمہارے مالک کی کسی اور عورت سے ناجائز تعلقات، تم ایسے کرو اپنے مالک کے چند داڑھی کے بال مجھے اتار کے دے دو، میں ان بالوں پہ کوئی ایسا عمل کرواؤں گا کہ میرا مالک صرف تمہارا ہی ہو جائے گا، غیر کی طرف نہیں دیکھے گا۔ بیوی سے یہ کہہ دیا، مالک سے جا کے کہنے لگا تمہاری بیوی سے کسی اور سے تعلقات اور وہ بیوی تمہیں قتل کرنا چاہتی،
مالک وہ چغلی کر دی، بیوی سے وہ چغلی کر دی۔ اب رات کا ٹائم ہوا، مالک کے دل میں یہ تھا کہ یہ بیوی مجھ پر قاتلانہ حملہ نہ کر دے، اور بیوی نے اس کے داڑھی کے بال اتارنے تھے تھوڑے سے، وہ ہاتھ میں استرا لے کے داؤ پہ تھی۔ مالک لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں، لیکن وہ دل میں تھا یہی کہ بیوی حملہ نہ کر، جاگ رہا تھا۔ اچانک بیوی پاس آئی اور اس نے ہاتھ میں استرا پکڑا ہوا تھا۔ مالک نے بیوی کو دیکھا، یہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنا چاہتی ہے، اس نے اسی استرے سے بیوی کو قتل کر دیا۔ بیوی کے بھائی آئے، رشتہ دار آئے، انہوں نے آ کر اس کے مالک کو قتل کر دیا۔ امام غزالی نے احیاء العلومیہ یہ چغل خوری چھوٹا عمل نہیں، یہ بڑے بڑے فتنے پیدا کر دیتی۔ یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چغل خور آدمی یہ جادوگر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جادوگر کو جادو کرتے کرتے کئی دن لگ جاتے ہیں، لیکن چغل خور چند منٹ کے اندر کتنا فتنہ و فساد پھیلا دیتا ہے۔ اس لیے چغلی سے بچنا، جہاں بھی کسی مسلمان کے اندر، انسانوں کے اندر لڑائی جھگڑا بدگمانی فتنہ پیدا ہو، اللہ کو وہ بہت زیادہ ناراض کیا ایسے افراد سے۔ اس لیے ہماری عورتوں کے اندر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بعض ہمارے مردوں کے درمیان بھی ہوتی ہے۔ کسی آدمی کو کسی سے بدگمان نہیں کرنا چاہیے، صحیح بات کا بھی علم ہو جائے تو اس کو چھپا دینا چاہیے۔ صرف ایسے عمل کی اجازت ہے جس سے دوسرے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ آپ کہیں بیٹھے تھے، کسی نے آپ نے سن لیا یہ آدمی اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ آدمی اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے بات پہنچا دینا وہ تو ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن جہاں کسی کا نقصان ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو، صرف آپس میں فتنہ فساد اور آپس میں وہ بدگمانی پیدا ہونے کا خطرہ ہو، وہ ایسی بات نقل نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات، چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مغل بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے، ایک اس وقت کے ایرانی بادشاہ نے مغل بادشاہ پر حملہ کرنے کی ٹھان لی۔ حملہ آور ہونے لگا، مغل بادشاہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، نہیں سرکار میں صلح کرنا چاہتا ہوں، میں صلح کے لیے جو شرائط چاہتے ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میں نہیں لڑنا چاہتا۔ اس نے صلح کر لی۔ ایرانی بادشاہ کا ایک درباری چغل خور جا کے کہتا ہے یہ مغل بادشاہ نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، یہ اوپر سے تم سے صلح کر رہا ہے، یہ اندر سے تم پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی بادشاہ نے اس پر پلٹ کے حملہ کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے صرف اس چغلی کی وجہ سے 30,000 افراد قتل ہو گئے، صرف اس چغلی کی وجہ سے۔ چغلی بہت بڑا نقصان دہ عمل ہے، یہ ہمارے اندر روحانی بیماریاں پنپ رہی ہوتی ہیں، انسان کی آخرت برباد کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے انسان کو روحانی بیماریوں کا استحضار کرنا، کیا میرے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ اگر پائی جاتی ہے تو میں اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی اس طرح کی روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔